السلام علیکم، I'm رافع آصف اینڈ یو واچنگ اپنا وطن ٹی وی۔ ایران اسرائیل اور امریکہ وار کے حوالے سے ایک اہم خبر سامنے آتی ہے۔ اسکاٹ ٹویٹر جو کہ فارمر US انٹیلیجنس آفیسر ہیں، وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ بینجامن نیتن یاہو کے بھائی اور ایتمر بین-گویر جو کہ نیشنل سیکیورٹی منسٹر ہے اسرائیل کا، ان دونوں کی ریزیڈنس پہ ایران نے حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں نیتن یاہو کا بھائی ہلاک ہو جاتا ہے اور بین-گویر کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید وہ اس حملے کو سروائیو بھی نہ کر پائے۔ اسی سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال۔ آپ یہ بتائیں کہ اسکاٹ ٹویٹر نے جو کلیم کیا ہے کہ آئیڈو نیتن یاہو اور بین-گویر کی ریزیڈنس پہ جو حملہ کیا ہے، IRGC نے اس کی تصدیق کی ہے؟ دیکھیں، ابھی تو اس پہ کوئی تصدیق یا تردید انٹرنیشنل کسی بھی آؤٹ لیٹ کی طرف سے نہیں آئی ہے، اور خود جیسے آپ نے IRGC کا ذکر کر دیا، ایرانین ریولیوشنری گارڈ کور، ان کی طرف سے بھی اس پہ کچھ نہیں کہا گیا ہے۔ لیکن اسکاٹ ٹویٹر جو کہ ایک فارمر US مرین کور انٹیلیجنس آفیسر ہیں، پلس UN ویپن انسپیکٹر یہ رہے ہیں، ان کی طرف سے دعویٰ کیا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں کوئی صداقت ضرور ہوگی۔ اب یہ پتہ چلے گا، اسرائیل کی طرف سے تو کہا گیا کہ جی غلط خبریں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ایران نے جو جوابی کارروائی کی ہے، اب ان کی فلسفی کیا ہے؟ an eye for an eye، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ تو آپ نے ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا ہے، رائٹ؟ آیت اللہ سید علی خامنائی کی جو شہادت ہوئی ہے، وہ ان کے لیے کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ آپ نے ان کے سپریم لیڈر کو شہید کیا ہے، اور آگے آپ دھمکی دے رہے ہیں کہ جو بھی سپریم لیڈر ہوگا، جیسے ان کے بیٹے اب مجتبیٰ خامنائی نئے سپریم لیڈر ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی بیان آیا کہ جی ضرورت پڑی تو ان کو ابھی ختم کر دیں گے، نہیں تو پھر بعد میں دیکھیں گے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کے بعد جو بھی آئے گا، ایک کے بعد ایک، اسرائیل کی طرف سے یہی کہا گیا نا، اسرائیل کی فوج نے جو کاروائیاں کی ہیں وہ آپ کو کیا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان کے آفیشلز جو ہیں وہ بیان کیا دیتے ہیں کہ جو بھی لیڈرشپ تبدیل ہوتی رہے گی، ان سب کو ہم ختم کرتے رہیں گے۔ تو ایران نے یہ اگر حملہ اسکاٹ ٹویٹر جیسے کہہ رہے ہیں یہ ہوا ہے، تو مجھے اس میں کوئی اچنبے کی بات نظر نہیں آتی ہے کہ یہ نہ ہوا ہو۔ این آئی فار این آئی کا کانسیپٹ تو یہی ہے کہ جناب آپ نے ہمارے سپریم لیڈر کو شہید کیا ہے، تو ان کا بدلہ تو وہ لیں گے، اور بدلہ لے بھی رہے ہیں، بھرپور انداز میں لے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو بینجامن نیتن یاہو کی پرائیویٹ ریزیڈنس پہ کہا گیا کہ جی اٹیک ہوا ہے، اور اس وقت بینجامن نیتن یاہو موجود نہیں تھے، ان کے بھائی موجود تھے، اور بھائی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جی وہ اس میں ہلاک ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ایک اور اسرائیل کا جو منسٹر ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہم نے ذکر کیا تھا، جو بزالل سموٹرچ ہے ان کا ایک منسٹر، اس کا بیٹا جو ہے وہ حزب اللہ کی فائرنگ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ سب جو ہیں وہ اپنے لڑکے لڑکیوں کو فوج میں بھجواتے ہیں اور ٹرین کرتے ہیں، اور یہ فوج میں جانا جوائن کرنا لازمی حصہ ہوتا ہے ان کا۔ اب اس کو بھیج دیا گیا لبنان کے بارڈر پہ، اور وہاں پہ حزب اللہ کی طرف سے جو فائرنگ ہوئی اس میں کہتے ہیں کہ جی وہ زخمی ہوا ہے، بزالل سموٹرچ کا بیٹا۔ اور جو ایتمر بین-گویر ہے، بزالل سموٹرچ کی طرح یہ ایک اور ہارڈ لائنر ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے جس کی ریزیڈنس پہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس میں اکارڈنگ ٹو اسکاٹ ٹویٹر وہ بہت ہی از بیڈلی وونڈیڈ، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس میں سروائیو نہ کریں۔ دیکھیں اس کے بعد سے کوئی فوٹیج نہیں آئی، کوئی فوٹیج آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ جی زندہ ہے، تو وہ ایک شاید آپ کہہ سکتے ہیں پروف ہوگا کہ اس بات میں اسکاٹ ٹویٹر کی کوئی صداقت نہیں ہے، لیکن ابھی تک نہ کوئی تردید اس طریقے سے ہوئی ہے، نہ ہی کوئی فوٹیج سامنے آئی ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ حملہ نہیں ہوا ہے۔ اور ایران نے اگر یہ جوابی کارروائی کی ہے، جب تک کنفرمیشن نہیں آتی ہے تب تک اوبیسلی ہم اگین ایز یو مینشن کہ اسکاٹ ٹویٹر کے کلیمز کی ہم بات کر رہے ہیں، لیکن ایران کے حملوں نے، چاہے اس میں ان لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، ایران کے حملوں نے اسرائیل اور امریکہ کو نا اس وقت بلائنڈ اینڈ ڈیف کر دیا ہے، اندھے اور بہرے ہو گئے۔ کیونکہ دیکھیں، ایک طرف اگر آپ یہ کلیم کریں کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، یہی کہہ رہا ہے نا امریکہ، ایران کے خلاف جنگ جو ہے بہت جلد ختم ہو جائے گی، this war is almost over. If this is almost over and if you have won, تو پھر آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی آج بہت زیادہ انٹینس اسٹرائکس کا دن ہونے والا ہے؟ That means you haven't won this war yet. آپ کو ابھی بھی مزید حملوں کی ضرورت پیش آ رہی ہے، کیونکہ جو رسپانس ایران نے دیا ہے یہ تو انہوں نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا، جس طریقے سے ڈرونز برسائے ہیں، لگ رہا تھا کہ 2-3 دن میں وہ چھوڑ دے گا۔ دیکھیں آپ یاد کریں جنوری میں جب ایران میں پروٹیسٹ شروع ہوئے تھے، اور اس وقت ان کا وہ رجیم چینج آپریشن ناکام ہو گیا تھا، جس طریقے سے ایران نے وہاں اپنی زمین پہ موجود فورن ایجنٹس کو ٹیکل کیا،
چاہے وہ اسرائیلی تھے چاہے وہ امریکن تھے. اور جیسے ان فورن ایلیمنٹس کا جو کہ ایران کے اندر موجود تھے باہر بیٹھے ہینڈلر سے رابطہ کٹ گیا, انٹرنیٹ سروس بند ہو گئی, فون سروس بند ہو گئی, کمپلیٹ بلیک آؤٹ آپ کو نظر آیا. تو اس کے بعد کیا ہوا, انسٹرکشنز جو لینی تھی, دیکھیں گراؤنڈ پہ جو لوگ موجود ہیں وہ اگر آپ کے آپریشنل نہ رہیں اور باہر سے انسٹرکشنز بھی نہ لے پا رہے ہوں کہ کرنا کیا ہے, ان کا جو سپورٹ سسٹم ہے وہ آپ توڑ دیں, اس کو ختم کر دیں, تو پھر وہ وار تو آپ کی تقریباً وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے, جو کہ ایران نے بڑے اچھے طریقے سے کر کے دکھایا. اور وہ ریجیم چینج آپریشن جو جنوری والا تھا اس کو برے طریقے سے انہوں نے ناکام بنا دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک ایسی چیز ایرانی عوام کو ملی جس نے ان کو متحد کیا, ٹھیک ہے, حکومت کے حق میں, حکومت کے پیچھے. آج مجھے بڑے وہ ویژولز میں دیکھ رہی تھی کل سے جو چل رہے ہیں, جو کل ایران کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک احتجاج ہو رہا تھا بہت بڑا, ایرانی عوام نکلی ہوئی تھی سڑکوں پہ اور وہاں دھماکوں کی آوازیں آ رہی تھی, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ کو پتہ چل رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں. وہ ایرانی عوام ٹس سے مس نہیں ہوئی, وہ وہیں کھڑے رہے, وہیں گراؤنڈ میں موجود رہے, وہیں احتجاج اپنا اسی طریقے سے کرتے رہے, ایرانی پرچم انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. اور وہاں پہ جو اینکر تھا, یہ جو سب کچھ کور کر رہا تھا, وہ بتا رہا تھا کہ اس وقت یہ ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں, اور ویسے آپ سن سکتے ہیں اس پہ, اور وہ بھی نہیں ہلا. آپ دیکھیں نا باہر ویسٹرن جرنلسٹ, ایک ذرا سا کوئی ہلکی سی چنگاری نظر آتی ہے تو کیسے بھاگتے ہیں. آپ ایرانی عوام کو دیکھیں, سو یہ وہ عوام ہے, اس کا تو آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. یہ تو آپ نے ان کو, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک اور اپرچونٹی دے دی ہے ٹو اسٹینڈ یونائٹیڈ اگینسٹ دی اینیمی, اور وہ اس وقت اسرائیل اور امریکہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایران کی اس وقت, اگر آپ اس کو برتری اور فتح نہیں کہنا چاہتے تو چلیں یوں کہہ لیں کہ اسرائیل اور امریکہ یہ جنگ نہیں جیتے. ابھی تک اسرائیل اور امریکہ یہ جنگ نہیں جیتے ہیں. اگر کسی کو یہ کہنے میں پرابلم ہے کہ جی ایران جنگ جیت گیا ہے, تو یہ کہہ لیں کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ نہیں جیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ کو برابر کی ٹکر دی ہے ایران نے, جس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, جس سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اچھا, اب یہ جو میں نے پہلے کہا جنوری پروٹیسٹ کا ذکر کیا, اس کے بعد جب اوبویسلی اسرائیلی اور امریکن حکمرانوں کو یہ پرابلم ہوا کہ جناب ہمارا تو آپریشن ناکام ہو گیا, تو اس وقت یہ جب بات کی ایران فوری طور پہ مذاکرات کرے, نہیں تو پھر بہت زیادہ برے نتائج آئیں گے ایران کے لیے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے دھمکی دی گئی, ایران نے مذاکرات بھی چلنے شروع کر دیے, اور ایران نے کہا کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اور اپنی ٹرمز پہ کر رہے ہیں, اپنی کنڈیشنز پہ کریں گے. اچھا, ایران مذاکرات کے دوران آپ نے ایران پہ حملہ کر دیا. اس وقت اگر آپ یاد کریں تو ایک رپورٹ آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اگر امریکہ نے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران پہ حملہ کرنا ہے تو یہ حملہ 3 سے 4 دنوں میں ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ اگر یہ لمبا چلا تو اسرائیل کے لیے مشکل ہوگی. اسرائیل جو ہے وہ اتنا لمبے عرصے تک خود کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. آج دوسرا ہفتہ چل رہا ہے, دوسرے ہفتے میں جنگ داخل ہو چکی ہے. ایران نے ناکو چنے چبا دیے آپ کو, اب وہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو 3-4 دن جو اسرائیل کہتا تھا, اور اچھا اسرائیل کی طرف سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا گیا تھا کہ پھر اس کا نتیجہ ایک ہی ہونا چاہیے, آؤٹ کم ایک ہی ہونا چاہیے, وہ رجیم چینج ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوتی ہے تو اس کا نام بھی نہیں لیتا, یہ نام بھی نہیں لیتے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ رجیم چینج نہیں ہوتی 3-4 دنوں کے حملے کے نتیجے میں, اور آپ بالکل ان کا مسل پروگرام زیرو نہیں کر دیتے, ڈرون ٹیکنالوجیوں کی زیرو نہیں کر دیتے, نیوکلیئر سائٹس تو پہلے ہی وہ کلیم کرتے ہیں نا ماشاء اللہ کہ ہم نے 4 تباہ کر دی ہیں, تو وہ بھی اس میں کتنی صداقت ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو آپ نے نہ ان کے مسلس ختم کرنے کہ آپ قابل ہوئے, نہ آپ ان کے ڈرونز ختم کر سکے. وہ جو شاہد 136 ڈرونز ہے انہوں نے تو آپ کو مصیبت ڈالی ہوئی ہے. وہ سستے بنتے ہیں, ٹھیک ہے, ان مینڈ ہوتے ہیں, وہ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز لگائے چلے جا رہے ہیں ایک ڈرون کے چکر میں. تو وہ ان کو مہنگی تو جنگ پڑ گئی ہے. ایران نے ان دونوں ممالک کے لیے اس جنگ کو مہنگا تو بہت بنا دیا ہے. ان کے لیے اس وقت دور دور تک بھی ان کو فتح, جو کامیابی یہ جو کلیم کر رہے ہیں نا, یہ نظر نہیں آتی. دس از جسٹ اے بلف. آپ اپنی آڈینس کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم جیت رہے ہیں. سوال پیدا ہوتے ہیں نا, کب تک چلا سکتے ہیں, کب تک سسٹین کر سکتے ہیں اس جنگ کو یہ لوگ, جب تک ان کا وہ ایک بھرم رہتا ہے. اب دیکھیں, اگر آپ
ڈپلومسی کی بھی بات کریں تو جنگ ختم اگر ایک ملک کو لگ رہا ہے اور سپر پاور جیسے ملک کو لگ رہا ہے کہ جی ہم ہار رہے ہیں تو جنگ ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ یہ تو نہیں کہے گا آ کے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں اور لہٰذا ہم ایران کی فتح ڈکلیئر کرتے ہیں اور ہم اب حملے روک رہے ہیں. نہیں, اس میں پھر آپ کچھ انٹرنیشنل پلیئرس کو انوالو کرتے ہیں, آپ کہیں نہ کہیں کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے یہ امپریشن بھی نہ جائے کہ آپ جنگ ہار چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ لگے کہ اچھا چلیں جی ہم نے اپنے ڈفرینسز جو ہیں وہ ریزالو کر لیے ہیں اور اب ہم ٹیبل پہ آئیں گے, اب ہم مذاکرات کریں گے. رشیا کی طرف سے فون کیا, رشین پریزیڈنٹ نے فون کیا ایران کو, رشین پریزیڈنٹ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بھی بات ہوئی, پریزیڈنٹ پوٹن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات ہوئی. تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں آپ نے کچھ ایفرٹس کروانی شروع کر دی ہیں. رشیا ایک ایسا ملک ہے نا اور خاص طور سے پریزیڈنٹ پوٹن جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں ہی از مائی فرینڈ. ٹھیک ہے, وہ فرینڈ نے آپ کی شرائط پہ تو یوکرین کی جنگ ختم نہیں کی, وہ جاری ہے. اور بڑے لوگوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس وقت تنقید کا نشانہ بھی بنایا تھا کہ پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ امریکہ کے حق میں نہیں ہیں. لیکن پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں خاص طور سے رشیا اگر پورے کی بات کریں, پورے ملک کی بات کریں تو وہ اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. ایران کو وہ سپورٹ کرتے آئے ہیں. چائنا رشیا ہمیشہ سے ایران کو سپورٹ کرتے آئے ہیں اور اس جنگ کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ پوٹن نے یہی بات بیان دیا ہے. چائنا کی طرف سے بھی یہ آیا ہے کہ اس جنگ کو فوراً بند ہونا چاہیے. تو بند کروانے کی کہیں نہ کہیں کوششیں شروع ہو چکی ہیں. یو آر پلئنگ اٹ فار دا گیلریز کہ آپ نے کہہ دیا کہ ہم ایران سے تو مذاکرات کریں گے نہیں, ایران سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں کہا آپ نے, آپ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ آپ اپنے عوام کو یہ بتا رہے ہیں, آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی او ہو ہمارا اپر ہینڈ ہے, وی آر وننگ دا وار, بٹ ان فیکٹ یو آر لوزنگ دس وار. کیونکہ آپ 3-4 دن میں ایران کو نہیں دبا سکے, نہیں ختم کر سکے, نہیں کنٹرول کر سکے, نہیں ریجیم چینج کر سکے. آج اسی خامنائی کا بیٹا خامنائی جو ہے وہ سپریم لیڈر بن چکا ہے. کہاں ہے آپ کا ریجیم چینج جس کو آپ کہتے ہیں سکسیسفل ہوا؟ کہاں ہے وہ شاہ آف ایران کا بیٹا؟ کہاں ہے کوئی اور لیڈر؟ ایران کی عوام آج بھی, میں نے کہا کہ وہ آپ دیکھیں ویژولز, بڑے زبردست ویژولز ہیں جو کل احتجاج کر رہے تھے, دھماکے ہو رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں, آپ سن سکتے ہیں ایکسپلوژنز, لیکن ایران کی عوام ٹس سے مس نہیں ہو رہی. بالکل. تو امریکہ اس وقت کہیں نہ کہیں درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں نا کہ بیان جو ہیں وہ آپ کو بڑے ہارڈ کور, ایک ہارڈ لائنر والے بیان نظر آئیں گے اسرائیل کی طرف سے بھی, اور اسرائیل کی بھی ہمت جواب دے چکی ہے. اسرائیل کی بس ہو گئی ہے, اسرائیل کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے 3 سے 4 دن سے. ایک دیکھیں پرسیپشن بنایا گیا اسرائیل کی آرمی بڑی اسٹرانگ ہے, اسرائیل کی بیسٹ ٹیکنالوجی ہے. بھائی ہوگی, لیکن اتنی بھی بیسٹ نہیں ہے کہ کوئی اور ملک آپ کو ڈیفیٹ نہ کر سکے. ان کا وہ پیٹریوٹک مسل, ڈیوڈ سلنگ, اور پھر اینڈ پہ آئرن ڈوم. آئرن ڈوم کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا کہ جی یہ ناقابل تسخیر ہے, یہاں تو چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی. ایران کے ڈرونز آ گئے, ایران کے مسلز آ گئے, آپ کا آئرن ڈوم سسٹم جو ہے انہوں نے بٹھا کے رکھ دیا. تو یہ ایک پرسیپشن بنایا گیا اسرائیل کے حوالے سے جس میں بہت حد تک آپ کو صرف اور صرف ایک ایگزیجریٹڈ ورژن نظر آتا ہے, اس میں آپ کو حقائق کم نظر آتے ہیں. پھر ساتھ ہی انہوں نے اپنے لیے محاذ کھول لیا لیبنان کے بارڈر پہ, جہاں پہ حزب اللہ کے خلاف انہوں نے کارروائیاں شروع کر دیں. کیونکہ جب ایران کے اندر آپ نے ایک سپریم لیڈر کو شہید کیا تو ظاہر ہے وہ تمام گروپس جو ایران کو سپورٹ کرتے ہیں وہ تمام ایکٹیو ہو گئے. حزب اللہ جس کے بارے میں ان کا دعویٰ تھا کہ جی ہم نے تو ختم کر دیا حزب اللہ کو, حزب اللہ کی تو ہم نے کمر توڑ دی ہے, وہی حزب اللہ لیبنان میں اس وقت آپ پہ, لیبنان میں ہوتے ہوئے, اربن ایریاز کے اندر ہوتے ہوئے آپ پہ حملے کریے, جس میں اسرائیلی منسٹر کا بیٹا جو ہے وہ زخمی ہوا ہے. تو اگر یہی ایران نے جو ہم نے بات شروع کی تھی کہ اگر بینجامن نیتن یاہو کا بھائی مار دیا ہے, ایتامر بین گویر کے حوالے سے اسکاٹ ٹویٹر کا جو کلیم ہے کہ جی وہ بھی بہت زیادہ زخمی اور ہو سکتا ہے وہ بچے ہی نہ, تو یہ تمام تر چیزیں اسرائیل کے لیے کافی ہونی چاہیے کہ ایران کس حد تک جا سکتا ہے. ویک اپ کال ہے ان کے لیے, لیکن یہ رکیں گے نہیں, بیکاز اگین پرائڈ, ایروگنس, ایگو, وہ تمام تر چیزیں بہت زیادہ آڑے آ جاتی ہیں. یہ جنگ شروع کی ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے, اس کو ختم ایران کرے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کردش ٹرائب کو ان لوگوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے ایران کے خلاف؟ وہ تو کوشش کرتا رہا ہے,
دیکھیں یہ آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے کوشش تو ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی ہم شور ہو رہی ہوگی, اس پہ بھی رپورٹس آتی رہتی ہیں, لیکن اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. پاکستان میں دشمن نے کس کس گروپ کو استعمال کرنے کی کوشش نہیں کی. اینڈ وین آئی سے دشمن, سب کو پتا پاکستان کا دشمن ایک ہی ملک ہے اور بھارت ہے. اب افغانستان کو بھی استعمال کر رہا ہے, افغانستان میں بیٹھی رجیم جو ہے اس کو بھی استعمال کر رہا ہے, طالبان رجیم. یہاں پہ جو بلوچستان کے اندر آپ دیکھ لیں, یہ BLA گروپس وغیرہ کیا ہیں, یہ کہاں سے فنڈز لیتے ہیں؟ انڈیا سے فنڈز لیتے ہیں. یہ TTP والے, افغانستان میں بیٹھے طالبان, یہ فتنہ الخوارج, فتنۃ الہندوستان, یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یہی ہیں جو انڈیا سے فنڈ لیتے ہیں, انڈیا سے ڈالرز لیتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں, پاکستان میں انسٹیبلٹی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کبھی کھڑا نہ ہو سکے. اور نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ صرف پاکستان ڈی اسٹیبلائز نہیں ہوتا ہے, پورے خطے پہ اس کے اثرات آتے ہیں. سو دشمن تو دیکھیں ہر وقت ہر دور میں آپ کے خلاف لوگوں کو بھی ایکسپلوئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے, ان کو یوز بھی کرتا ہے, اور وہ جو ان کی سازشیں ہیں نا, ان کی چالیں جو ہے نا, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہیں. یہی حال جو بھارت کے نریندرا مودی کا ہے نا, یہی حال اسرائیلی نیتنیاہو کا ہے. یہ دونوں ایک ہی پلے بک استعمال کرتے ہیں. انہوں نے ایک ہی زندگی میں کتاب پڑھی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا اگریسر ہم نے کیسا بننا ہے, دوسرے لوگوں پہ ہم نے ظلم زیادتی کیسے کرنی ہے. بھارت کے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ, اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کا ثبوت ہے. اسرائیلی وزیر اعظم وہاں اسرائیل میں آپ بیٹھ کے دیکھیں کہ وہاں کیا کر رہا ہے, فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے, غزہ کے بچوں کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے, لیبنان کے اندر کیا کر رہا ہے, حزب اللہ کے خلاف آپریشن کیا ہے کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی جو ویژولز آ رہے ہیں, جس طریقے سے ان کو شہید کیا جا رہا ہے. ایران کے اندر جو 170 اسکول میں بچیاں شہید کر دی ہیں, یہ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی او ہم پیس کی بات کرنے والے لوگ ہیں. نیتنیاہو اور نریندرا مودی یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. میں بار بار یہ بات کرتی رہتی ہوں, اینڈ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, یہ دونوں, یہ جو یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ ہے نا, یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. اور جتنی جلدی مسلمان اس چیز کو سمجھ جائیں اور اکٹھے ہو جائیں, یہ ان کے فائدے میں ہے. مڈل ایسٹرن کنٹریز, خاص طور سے اگر آپ سعودی عربیہ کی, قطر کی, کویت کی, بحرین کی بات کریں, UAE کی بات کریں, دیکھیں اس وقت ہم کہتے تھے کہ ایران پہ ایک حملہ ہوا ہے پچھلے سال اسرائیل کی طرف سے, تو اس کو صرف ایران پہ حملہ نہ کنسیڈر کیا جائے. پلیز اس کو سنی اور شیعہ کے کانفلکٹ سے بڑھ کے دیکھا جائے. یہ صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ اچھا جی اور شیعہ ملک پہ حملہ ہو گیا ہے, ہم تو چلے سنی ملک ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہم پہ تو بات نہیں آئے گی, ہم تو چلیں ٹھیک ہے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں. UAE نے کیا, ابراہم اکارڈ کا حصہ بنا. بحرین نے کیا, ابراہم اکارڈ کا حصہ بنا. تو آپ دشمن کی سازش کو سمجھیں. قرآن پاک میں اللہ کا ایک بہت واضح پیغام ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آئی ہوپ کہ مسلمانوں کو یہ بات جلدی سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ کہہ رہا ہے, یہود و نصارہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے. وہ اسلامک ملک جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں اپنے اکنامک انٹرسٹس کو دیکھتے ہوئے, وہ یہ مت بھولیں کہ جناب اسرائیل کے اندر US کا ایک امبیسڈر بیٹھا ہوا ہے, مائک ہکبی, اور وہ یہ واضح پلان بتاتا ہے کہ ہمارا پلان کیا ہے کہ یہ تمام جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, وہ کیا کہتا ہے, اسرائیل اگر ان پہ قبضہ کر بھی لیتا ہے, اسرائیل یہ حاصل کر بھی لیتا ہے, تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. وائی؟ بیکاز وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ان کے خدا کی طرف سے ان کو رائٹ ملا ہوا ہے, ان کو برتھ رائٹ ہے. وہ کہتا ہے یہ تو ایک ببلیکل ایک آرڈر ہے. کیا آرڈر ہے؟ کہ آپ نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. That's how they see it. کہ اس کے اندر پھر جو یہ گلف کنٹریز ہیں جنہوں نے US کو بیسز دے رکھی ہیں, جو کہیں نہ کہیں ایران کے خلاف اٹیکس پہ خاموش رہے ہیں, جو ایران کی مزاحمت کی خلاف بیانات دیتے رہے ہیں, ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ بھائی جو اسرائیل گریٹر اسرائیل پلان بنا کے بیٹھا ہے نا, پھر اس میں آپ کے ملک بھی نہیں بچیں گے, اس میں آپ بھی حصہ ہیں اس گریٹر اسرائیل پلان کا. یہ مت سوچا جائے جس طرح یہ بھارت میں
افغانستان والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بھارت اس وقت چل رہا ہے اکھنڈ بھارت پلان پہ کہ جی ہم نے اکھنڈ بھارت بنانا ہے. ادھر اکھنڈ بھارت ہے, ادھر گریٹر اسرائیل ہے. اکھنڈ بھارت کے اندر جیسے میں گریٹر اسرائیل پلان کے لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ پھر مڈل ایسٹرن کنٹریز بھی اس میں آتے ہیں, وہ تمام ممالک سوچیں جو اسرائیل کو اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے افغانستان یہ سوچے جو بھارت کی ماں پہ سب کچھ کر رہا ہے کہ بھائی بھارت کے اکھنڈ بھارت پلان میں تم لوگ بھی آتے ہو, اس اکھنڈ بھارت میں افغانستان کا حصہ بھی ہے, افغانستان پہ بھی قبضے کا وہ خواب لے کر بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چیز جتنی جلدی مسلمانوں کو سمجھ آ جائے اور متحد ہو جائیں اتنا ہی اچھا ہے. ورنہ آج ایک گھر میں آگ لگی, دوسرا گھر خاموش رہا, تیسرا گھر خاموش رہا, میلوں دور ہے, کوئی بات نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. پچھلے سال یہی ہوا تھا, تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز خاموش تھے. اب دیکھیں پھر ایران پہ حملہ ہوا ہے, لیکن اب کی بار وہ آگ ان کے گھر تک آ گئی. سعودی عرب میں بھی گئی ہے, یو اے میں بھی گئی ہے, قطر میں بھی گئی ہے, کویت میں بھی گئی ہے, بحرین میں بھی گئی ہے. یہ آگ ان کی دہلیز پہ پہنچ چکی ہے. اب کب جاگیں گے؟ They should wake up now before it's too late. اچھا, ابھی ایران کی طرف سے ریسنٹلی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز ان کے لیے کھلے گی جو یو ایس اور اسرائیل کے انوائے کو ایکسپیل کر دیں گے اپنے کنٹری سے. تو پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ پاکستان دیکھیں اسٹریٹ آف ہارموز کے بند ہونے سے پاکستان متاثرین میں سے ایک ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑا. ہمارے یہاں پیٹرول پرائسز, ڈیزل پرائسز کتنی اوپر چلی گئی ہیں, مہنگائی کا طوفان ہے. یہاں پہ حکومتیں, چاہے وہ پنجاب حکومت ہے, کوئی بھی پروونشل حکومت ہے, فیڈرل حکومت ہے, آفیسز بند کرنے کی بات کریں, تعلیمی ادارے بند کرنے کی بات کریں, تو غریب پہ تو سب سے پہلے مار پڑتی ہے. پھر دوسرا تعلیم, بچوں کی جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو کانفلکٹس ہیں نا, جو جیو پولیٹیکل کانفلکٹس آپ دیکھتے ہیں, اس کا اثر ایک خطے تک محدود نہیں رہتا. گلوبل اکانومیز سفر کرتی ہیں. اب اسٹریٹ آف ہارموز پہلے ایران کی طرف سے آپ نے یہ بیان دیکھا ہوگا کہ اسرائیل اور امریکہ کے جہازوں کے علاوہ ہم باقی شپس کو گزرنے دیں گے, ان کو اجازت ہوگی. اور یہ چیز میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ بھلے اجازت ہو, بھلے وہ نہ روکیں, لیکن کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا کہ ایک وار کے اندر, ایک کانفلکٹ کے اندر آپ اس راستے کو استعمال کریں جہاں کبھی بھی کسی بھی طرح سے آپ پہ کوئی مسل ہٹ کر سکتا ہے, کوئی اٹیک ہو سکتا ہے. سو اس وجہ سے وہ شپس جو ہیں, جو انشورنس کمپنیز بھی ہیں, وہ ان کو انشورنس فراہم نہیں کرتی ہیں. جب تک وہ انشور نہیں ہوتی ہیں تو وہ ٹریول کرنے سے گریز کیا جاتا ہے. لوگ بھی خود ٹریول نہیں کرنا چاہتے ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ اب اسٹریٹ آف ہارموز ہم ان کو استعمال کرنے دیں گے جو کہ اپنے ملک کے اندر سے اسرائیلی امبیسڈرس کو, ڈپلومیٹس کو, یا پھر امریکن ڈپلومیٹس کو نکالے گا. اب اس میں مجھے بتائیں کہ کس ملک نے کچھ کیا ہے؟ کوئی بھی نہیں نکال رہا. ابھی تک کہیں کسی ملک کی کوئی خبر آئی ہے کہ کسی نے کوئی اسرائیل کے ڈپلومیٹ کو نکالا ہو, یا پھر یو ایس کے امبیسڈر کو کہا ہو کہ ہمارا ملک چھوڑ کے چلے جاؤ جسٹ بیکاز ہم نے اسٹریٹ آف ہارموز یوز کرنی ہے. سو دنیا جو ہے نا ابھی بھی منافقت سے بھرپور ہے. لوگ جو ہیں وہ ممالک جو ہیں وہ سفر بھی کر رہے ہیں. آپ یورپ کی اکانومی کا حال دیکھ لیں, ختم ہوتی جا رہی ہے. امریکہ جیسے ملک سپر پاور کی اکانومی جو ہے وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے, وہاں زوال شروع ہو چکا ہے. اب آپ ایسے میں اگر واقعی ایسی صورتحال ایران کھڑی کر دیتا ہے کہ جناب ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہیں بچتا کہ ہم نے جو گلوبل آئل سپلائی چین ہے اس کو برقرار رکھنا ہی رکھنا ہے, جو کہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی سنگین اقدام نظر آ جائے آپ کو کہ انوائس کو نکالنا شروع کر دیں. لیکن فی الوقت مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی آپ نے بات کی, پاکستان ایران کے ساتھ ہے. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر کی طرف سے بھی اور پریزیڈنٹ کی طرف سے, دونوں کی طرف سے بھی مجتبی علی خامنہ جو کہ نئے سپریم لیڈر ہیں, ان کے لیے بڑا نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا. ان کو ظاہر ہے جن حالات میں انہوں نے عہدہ یہ سنبھالا ہے اس پہ ان کا جو کردار بنتا ہے, یا ان کے لیے آنے والے دنوں میں جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سو پاکستان دیکھیں چائنا کے تھرو, رشیا کے تھرو, یا پاکستان کے وہ جو یو ایس کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری لیڈرشپ کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, بٹ ایسے میں میرا نہیں خیال کہ اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی بھی کنونس کر سکتا ہے. کوشش ضرور ہو رہی ہے, جو میں نے رشین پریزیڈنٹ کا ذکر کیا تھا, اور پاکستان جو ہے وہ رشیا کے تھرو اور چائنا کے تھرو خاص طور سے اس معاملے پہ ڈپلومسی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتا ہے, جو کہ کر بھی رہا ہے. مختلف آپ نے نہ صرف ایران کے فارن منسٹر کو ٹیلی فونز دیکھے ہیں پاکستانی لیڈرشپ کی طرف سے, آپ نے مختلف گلف کنٹریز کی لیڈرشپ کو بھی فونز دیکھے. اب وہ یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان ایران کو بھی کہہ رہا ہو اور مڈل ایسٹرن کنٹریز کو بھی کہہ رہا ہو کہ جی لگے رہیں,
آپ جنگ جاری رکھیں. مڈل ایسٹرن کنٹریز کی لیڈرشپ کو بھی جو ٹیلی فون گیا ہے اس میں پاکستان کی طرف سے یہی بات دہرائی گئی ہے کہ اس کانفلکٹ کو, اس وار کو ختم کرنے کی طرف ہم نے لے کے جانا ہے. اس میں سب سے بنیادی کردار جو پاکستان کا بنتا ہے نا, I'm sure وہ پاکستان نے ادا بھی کیا ہے کہ ایسے میں وہ تمام ایلیمنٹس جو پوری سچویشن کو ایکسپلوئٹ کر سکتے ہیں گلف کنٹریز کے درمیان اور ایران کے درمیان, کوئی اور مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کر کے اس جنگ کو طول دے سکتے ہیں, اس کو اوائڈ کیا جائے. آپ دیکھیں نا, ہر آئے روز آپ کو خبر ملتی ہے کہ ایران نے ابو دھابی پہ حملہ کر دیا, ایران نے سعودی عرب پہ حملہ کر دیا, ایران نے ترکی میں حملہ کر دیا. اب اس میں بہت سارے حملے ایسے بھی ہیں جو کہ ایران کی طرف سے کیے ہی نہیں گئے, وہ اسرائیلی حملے ہیں. سعودی عرب نے آپ کو بتا دیا, ترکی والا حملہ بھی اسرائیل کی طرف سے ہوا ہے, وہ ایران نے نہیں کیا. لیکن ایک سچویشن ایسی ہے, جنگ ہے, اس میں انہوں نے کہا دشمن فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سچویشن ایکسپلوئٹ ہوتی ہے. آپ کو ان ممالک کو, مسلم ممالک کو آپس میں لڑوانے کی کوشش ہوتی ہے کہ اچھا جی شیعہ سنی کانفلکٹ کھڑا کر دو, یہاں پہ بتا دو کہ ایران تمہارا دشمن ہے, اور تاکہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ایران کو چھوڑ کے اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دینے لگ جائیں, اور پھر یہ جنگ جو ہے مزید بڑھتی چلی جائے. سو ایران کے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے 2 دن پہلے بات کی تھی, کیونکہ پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم گلف کنٹریز پہ حملہ نہیں کریں گے انلیس ان کی سرزمین سے ہمارے اوپر حملہ نہ ہو, اگر وہ ہوتا ہے تو دین وی ول ریٹیلیٹ. تو یہ بیان میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑا اسمارٹ موو ہے, ان ممالک کے لیے بھی پیغام ہے کہ ہم نہیں آپ پہ حملہ کر رہے ہیں, اور وہ ان ممالک پہ حملہ کر بھی نہیں رہے ہیں. وہاں پہ جو امریکن انٹرسٹ موجود ہے, جو یو ایس ملٹری بیسز ہیں, جہاں جہاں اکنامک انٹرسٹ ہے امریکہ کا یا اسرائیل کا, وہ ان اکنامک ہبس کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں, کیونکہ جنگ ہے. جنگ میں پھر یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ دشمن کو اکنامکلی اور اوبیسلی جانی بھی کس طریقے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب جنگوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جو اسلام میں بھی خاص طور سے کہ آپ نے جو پلیسز آف ورشپس ہیں ان پہ اٹیک نہیں کرنا, آپ نے عورتوں پہ اٹیک نہیں کرنا, آپ نے بچوں پہ اٹیک نہیں کرنا. لیکن آپ کے ساتھ جو ہے نا, آپ کے سامنے آپ کا دشمن جو کھڑا ہوا ہے وہ اسرائیل کھڑا ہوا ہے, وہ امریکہ کھڑا ہوا ہے. انہوں نے پہلا حملہ اس بچیوں کے اسکول پہ کر کے 170 بچیاں شہید کر دیں. سو ایسے دشمن سے آپ کسی مورلس کی اور ایتھکس کی توقع نہیں کر سکتے. مورلز اور ایتھکس تو ہیں ہی نہیں, مورلز اور ایتھکس پہ جائیں گے تو پھر تو یہ وار ہونی ہی نہیں چاہیے تھی ان دا فرسٹ پلیس. This war shouldn't have happened in the first place if it was all about morals and ethics. It's not. It's all about ایران پہ کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے, ایرانی آئل ریسورسز تک کیسے پہنچنا ہے, ایران کے سپریم لیڈر کو ختم کر کے اپنا کٹ پتلی سربراہ ایران کا کیسے بنانا ہے, جو روک ٹوک نہ کر سکے, جو ایران کو اس قابل نہ چھوڑے کہ وہ ہمارے خلاف آواز اٹھا سکے, جو ایران کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ بالکل زیرو کر دے, ایران کی ڈیفنس کیپیبلٹیز کو زیرو کر دے, ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی کو ختم کر دے, ایران کی مسل ٹیکنالوجی کو ختم کر دے, اور ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ رہ سکے. یہ گول ہے وچ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, اور اس کے ابھی تک آپ کو دور دور تک کوئی آثار, کوئی انڈیکیشنز نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.